ایک اجنبی نوجوان کی موجودگی اور ماریا کی آمد، یہ کڑیاں جوڑی جا سکتی ہیں۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ لوگ حسن کی بیٹی پر شک کریں گے۔ ڈیڈی اور میری خدمات کی روشنی میں ان کو شک نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں بھول گئی تھی، جس طرح ڈیڈی ابھی تک اس بھول میں ہے کہ ہمیں وہ مسلمان کے چوکٹے میں فٹ کر کے نہیں سوچتے۔ میرا خیال تھا یہ جنگ کشمیریوں اور ہندوستانیوں کی ہے، مگر اب یہ بات کم از کم میں سمجھ گئی ہوں کہ یہ جنگ کفر اور اسلام کے درمیان ہے۔ ہندو چاہے کشمیری ہی کیوں نہ ہو، وہ مسلمان کا دشمن ہے۔ ہاں، اور یہی احساس جب سے ہوا تو میں نے انڈیا کا قرض اور احسان کندھوں سے نوچ دیا۔ میں نے بوجھل آواز میں کہا۔ اس نے ایک دروازے کو پاؤں سے کھولا۔ وہ سجا ہوا بیڈ روم تھا اور اندر کی مہکتی فضا عنبر کی شاہانہ سوچ اور اعلیٰ ذوق کی غماز تھی۔ میں سنگل پیس صوفے پر بیٹھنے لگا تو ماریا نے مجھے گھسیٹ کر بڑے صوفے پر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ مجھے کرنل نے انٹروگیشن سینٹر میں بلوایا تھا، ماریا بتانے لگی۔ وہاں پہلی بار میں نے ان لوگوں پر وحشیانہ تشدد ہوتے دیکھا جو ہماری ایجنسی کی رپورٹ پر گرفتار ہوئے تھے۔ ان میں 2 لڑکیاں اور ایک امام مسجد بھی تھا۔ جب میں نے اس بزرگ شخص کی نچی اور جلسی ہوئی داڑھی دیکھی تو میری روح چیخ اٹھی اور لڑکیوں کا لباس تار تار کر دیا گیا تھا۔ وریام، یقین کرو، میں نے اسی وقت سابقہ زندگی سے توبہ کر لی تھی۔ میں جب ہاسپٹل اور پھر گھر تمہیں ملی تھی تو میں صرف ماریا حسن تھی، حکومت وقت کی طرفدار تھی، لیکن اب میں صرف اور صرف کشمیر کی بیٹی ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ تمہارا کس تنظیم سے تعلق ہے، مجھ جیسی لڑکی کو تمہیں بتانا بھی نہیں چاہیے۔ میں اس شخص کی بیٹی اور دست راست ہوں جو تمام حریت پسند قوموں کا دشمن اور حکومت وقت کا دوست ہے۔ میں نے اپنی الگ تنظیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو مسلمان لڑکیوں پر مشتمل ہوگی۔ میں ایسی کئی لڑکیوں کو جانتی ہوں جو میری طرح والدین کے سائے میں بولتی کچھ ہیں اور سوچتی کچھ ہیں۔ ہم تارپیڈو بن کر گہرائیوں میں سفر کریں گی۔ میں اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے پہلے مجھے اور پھر میرے مستقبل کی ہم سفر کو ہدایت دی۔ میں نے پرجوش لہجے میں کہا، تم نے نہیں پوچھا مگر میں بتاؤں گا کہ ابھی تک میں اپنی ذات میں ہی تنظیم ہوں۔ ان لوگوں سے کٹ چکا ہوں جنہوں نے مجھے کیپٹن وریام ہی کی صورت میں فوج کے اندر داخل ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ مشورہ قابل عمل بھی تھا۔ تارپیڈو موثر ہتھیار ہے مگر فوج بھی ہندو ذہانت رکھتی ہے۔ انہوں نے ایک جواز کی ضرب لگانے اور مسلمان کیپٹن کا کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ انکل سعید نے تمہارے لیے خطرناک صورتحال پیدا کر دی ہے، ماریا بتانے لگی۔ وہ بضد ہیں کہ ان کا بیٹا حریت پسندوں کے قبضہ میں ہے۔ وہ تسلیم نہیں کرتے کہ وریام منحرف ہو سکتا ہے۔ وہ گورنر تک گئے اور گورنر نے ملٹری ہائی کمان اور پولیس کو تلاش کا خصوصی حکم دیا ہے۔ اگر وریام عام شہری کا بیٹا ہوتا تو شاید اسے بھی نظر انداز کر دیا جاتا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی فوجی آفیسر حریت پسندوں سے جا ملتا ہے، لیکن تم سیاسی باپ کی وجہ سے ممتاز ہو۔ میں نے گزشتہ رات ٹیلی فون پر انکل سے بات کی تھی اور ان کو بتایا ہے کہ ان کی ضد وریام کے لیے نقصان دہ ہوگی ہے۔ میں کسی محفوظ لانچ سے خود بات کروں گا، لیکن ساری ایجنسیاں تمہاری تلاش پر لگ چکی ہیں، ماریا بولی۔ ہر رات تمام ہوٹلوں، اڈوں اور مسجدوں میں تمہیں تلاش کیا جاتا ہے۔ باہر جانے والے تمام راستوں کی نگرانی ہو رہی ہے۔ یہ محفوظ جگہ ہے، مگر باوجود میں زیادہ وقت تمہیں یہاں رکھنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں نے بہت سوچ کر حل تلاش کیا ہے۔ تمہیں ہندو نام کے ساتھ کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں سروس مل جائے تو چراغ تلے تم محفوظ رہو گے۔ یہی سوچ تھی کہ میں نے عنبر کو تمہارا نام نریش بتایا تھا، ایک نوجوان جس کا تعلق رجواری سے تھا۔ اس نے سروس کے لیے ڈیڈی کو سفارش کروائی تھی اور سفارشی نے کاغذات مجھے دیے تھے۔ اسے ڈیڈی نے سفارشی خط کے ساتھ انڈیا کی ایک آئرن مل میں بھیج دیا۔ اب وہ کاغذات ڈپلیکیٹ نریش کمار سن آف گنیش داس استعمال کرے گا۔ اس نے پرس سے خاکی رنگ کا لفافہ نکال کر ڈگری اور کریکٹر سرٹیفکیٹ کی مصدقہ نقول دکھائیں۔ میں نے اپنی دوست چندہ کے ذریعے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت ویکسینیٹر تمہارے آرڈر کروا لیے ہیں۔ آج شام کسی وقت آرڈرز مل جائیں گے۔ جب ڈپارٹمنٹ آئی ڈی کارڈ تمہارے پاس ہوگا اور چہرے پر فرنچ کٹ داڑھی سجی ہوگی تو وریام متلاشی نگاہوں میں آنکھیں ڈالتا پھرے گا۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ میں نے فرسٹ ایڈ کورس میں انجیکشن لگانے کی ٹریننگ لی تھی۔ شاید خدا کو تم سے یہی کام لینا تھا، ماریا بشاشت سے بولی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ویکسینیٹر لوگ کئی دن آؤٹ ڈور رہتے ہیں، اس طرح تم اپنا مشن بآسانی جاری رکھ سکتے ہو۔ خدا کرے آرڈرز تک یہاں کوئی طوفان نہ آئے، میں نے کہا۔ میری چھٹی حص خطرے کا الارم بجا رہی ہے۔ میں نے کدوائی کی نگاہوں میں ایک لہجہ بر کی چمک دیکھی تھی، پھر اس نے ایک بار بھی مجھ سے نظر نہیں ملائی تھی۔ دیکھو ماریا، میں میک اپ میں نہیں ہوں اور وہ پولیس کا اعلیٰ آفیسر ہے۔
پولیس نام کو نہیں وریام کو تلاش کر رہی ہے۔ کیا انہیں وریام کی تصویر نہیں دی گئی ہوگی؟ میں نے بھی کچھ ایسا ہی محسوس کیا تھا۔ ماریا اٹھ کر ٹہلنے لگی، لیکن باہر نگرانی ہو رہی ہے۔ انہیں یہی تو شک ہے کہ ماریا نے اگر خود ڈرامہ کھیلا ہے تو وریام سے رابطہ رکھے گی۔ وہ میرے لیے نہیں بلکہ وریام کے لیے میرا تعاقب کر رہے ہیں۔ تم نکل جاؤ، میں نے کہا۔ یقیناً وہ تمہارے پیچھے جائیں گے اور میں امبر کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤں گا۔ مناسب یہی ہوگا، وہ بے قرار سے انداز میں گھوم کر بولی۔ آرڈرز میں امبر تک پہنچا دوں گی۔ تم کسی بھی طرح فی الحال مجھ سے رابطے کی کوشش نہ کرنا۔ میرا ٹیلی فون بگڈ ہو چکا ہوگا۔ ہم دوڑتے ہوئے اترے۔ امبر کوریڈور میں بلی سے کھیل رہی تھی۔ ماریا کے چہرے پر بدحواسی دیکھ کر اس نے بلی کو اچھال دیا۔ واٹس رانگ ماریا؟ سنو امبو، ماریا تیز تیز بولنے لگی۔ انکل کدوائی مشکوک ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی بھی بہانے یہاں آ جائے۔ میں جا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد نریش کو بھی اپنی گاڑی میں یہاں سے نکال لے جانا، کسی بھی طرف نکل جانا، یہ تم سے ٹیلی فون رابطہ رکھے گا۔ انکل کدوائی اتنی جرت نہیں کر سکتا فرینڈ، امبر باوسوک لہجے میں بولی۔ وہ پتا جی کی ناراضگی مول لینے کا رسک کبھی نہ لے گا۔ پھر بھی احتیاطاً میں نریش کو نکال لے جاؤں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ماریا نے اس کے شانے پر تھپکی دی اور بائی کہتی ہوئی کوریڈور سے نکل گئی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد امبر سیڑھیاں اترتی ہوئی میرے قریب آئی۔ اس نے گاؤن اتار کر جین اور اسی رنگ کی کھلی سویٹر پہن لی تھی۔ میں نے بھرپور نگاہوں سے اس کے سراپا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خمار سا اترنے لگا، جیسے سوچ کی تپش سے برف پگھلنے لگی ہو۔ اس کی جوانی ہی دھماکہ خیز تھی، لیکن میں نے نگاہوں کے جلتے فیتے کو درمیان سے کاٹ کر بارود کو بچا لیا تھا۔ ماتا جی سے جب اجازت مانگی تو جانتے ہو ان کا سوال کیا تھا؟ امبر سکارف باندھتے ہوئے بولی، کیا تمہارے ساتھ مہمان لڑکا جا رہا ہے؟ تم نے یقیناً جھوٹ بولا ہوگا، میں نے کہا، ورنہ اجازت نہ ملتی۔ ہاں، اس نے سر کو اسبات میں ہلایا۔ ہاں، البتہ ان کے اطمینان کے لیے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم پتا جی اور انکل کدوائی کے ساتھ چلے گئے ہو۔ تم خوبصورت ہی نہیں، کافی ذہین بھی ہو۔ میں نے پرستاش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھ جیسے کن ذہن سے یہ سوال کیا جاتا تو اوٹ پٹانگ ہی جواب دیتا۔ خیر ایسے بھی نہیں آپ، وہ مدھم آواز میں بولی۔ جس کی قدر ماریا جیسی لڑکی کرے وہ کن ذہن کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہاں ہی ٹھہریں، میں کار بیک میں لاتی ہوں۔ اگر کوئی آنکھ نگران ہے تو اسے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ کچھ دور تک آپ سیٹ پر لیٹ جائیں تو بہتر ہوگا۔ سنو، میں بولا تو امبر نے گردن موڑ کر دیکھا۔ یہ مہربانی تم اپنی دوست ماریا پر کر رہی ہو نا؟ نہیں، وہ چل پڑی، بلکہ خود پر۔ بیوک غالباً اس کے پتا جی لے گئے تھے، اسے بڑے صاحب سے ملنے جانا تھا، اس لیے کار بھی بڑی لازمی تھی۔ فوکسی پورچ سے باہر کھڑی تھی۔ امبر اسے بیک میں سیڑھیوں تک لے آئی تھی۔ ایک طرف جالی دار دیوار تھی اور دوسری جانب عشق پیچا کی بیلوں نے پردہ کر رکھا تھا۔ اس نے فرنٹ سیٹ اوندھی کی اور میں رینگ کر پچھلی سیٹ پر دبک گیا۔ کار مصروف سڑکوں پر چل رہی تھی۔ آتی جاتی گاڑیوں اور ہارن کی آوازیں میں سن سکتا تھا۔ جب کار ہچکولے کھانے لگی تو میں نے اندازہ لگایا کہ امبر نے مصروف سڑک چھوڑ دی ہے۔ میرا خیال ہے تعاقب نہیں ہو رہا، امبر بولی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کوئی گاڑی پیچھے نہیں آئی۔ میں نے جواب نہ دیا تو امبر نے پلیئر کا بٹن آن کر دیا۔ کوئی مغنیہ نغمہ سرا تھی۔ خدایا یہ کون سی گڑیاں ہیں رفتار عالم کی۔ بہت نزدیک ہو کر بھی دلوں کے فاصلے دیکھے، لیکن میری نگاہیں اور سوچ کار سے باہر دھوئیں کی جانب اڑتی چلی گئی تھی، جو ایک آبادی کے وسط سے اوپر اٹھ رہا تھا۔ خبر سنی تھی نہ پڑھی تھی، مگر مجھے معلوم تھا وہ آبادی بیچارے مسلمانوں کی ہوگی۔ یہ کوئی نئی واردات نہ تھی۔ ہر روز وادی میں آگ اور خون کا کھیل کھیلا جاتا تھا۔ اتنے ہی آباد گاؤں درندوں نے اجاڑ دیے تھے۔ امبر، میں بولا تو اس نے پلیئر کا بٹن آف کر دیا۔ کیا وہ گھر جو جل رہے ہیں مسلمانوں کی آبادی ہے؟ ہاں، وہ دکھ سی گئی تھی، جیسے میں دعا دیکھ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں ان کے گھر، ان کے بھی بچے ہیں اس بستی میں، سوچتے کیوں نہیں یہ آگ لگانے والے؟ نہیں امبر جی، میں نے جواب دیا، میرا خیال اس سے برعکس ہے۔ کشمیری پر اپنے وطن پر ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو کرائے کے غنڈوں نے وادی کو جہنم میں بدل دیا ہے۔ یہ غنڈے باہر سے منگوائے ہی اسی لیے گئے ہیں۔ انہیں مال غنیمت کا لالچ دیا گیا ہے۔ یہ پہلے مسلمان عورتوں کے دامن تار تار کرتے ہیں، پھر گھروں کو لوٹتے ہیں اور جاتے جاتے آگ لگا جاتے ہیں تاکہ ان کی درندگی کے سارے نشان راکھ بن جائیں۔ امبر نے چہرہ گھمایا اور کاٹدار آواز میں بولی، کیا آپ، ماریا، اس کے ڈیڈی اور میرے پتا جی یہ سارے اوریجنل کشمیری نہیں ہیں؟ پھر کیوں آپ اور وہ سب کشمیری مسلمانوں کے دشمن ہیں؟ اس لیے نہ کہ سب کو اپنا اپنا مفاد عزیز ہے۔ آپ رپورٹ دے کر ماریا کو اور اپنے کسی جذبے کو خوش کر لیتے ہیں۔ ہر کوئی خوشنودی کے چکر میں ہے۔ میں تردید نہیں کروں گا، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ بے شک میں بھی ظالموں میں سے ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ماریا مسلمان ہے؟
ہاں، اور یہ بھی کہ آزاد خیال ہے، میں نے جواب دیا، اور آزاد خیالی میں وہ ایک ہندو سے شادی کر لے گی؟ امبر طنزیہ آواز میں بولی۔ کیا ایسا ممکن نہیں؟ میں نے پوچھا۔ انڈیا میں تو یہ انڈیا نہیں ہے مسٹر نریش جی، وہ لہک کر بولی، یہ کشمیر ہے اور اس کی اپنی الگ ایک تہذیب ہے۔ اگر ماریا نے کبھی ایسا اشارہ دیا ہے تو محض آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہوگا۔ میں اسے جانتی ہوں، وہ مذہب کے معاملے میں کتنی راسخ العقیدہ لڑکی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں اس نے جن برتنوں میں ناشتہ کیا تھا وہ اپنے گھر سے لائی تھی۔ وہ برتن دھل کر ہمیشہ الگ رکھے جاتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ماریا کی بدخواہ ہوں، نہیں، ماریا مجھے بے حد عزیز ہے، مگر میں نہ جانے کیوں نہیں چاہتی کہ وہ آپ کو چیٹ کرے۔ پھر وہ اپنے ایک کزن سے محبت کرتی ہے، اس سے منسوب ہے۔ جب سے وہ منحرف ہو کر حریت پسندوں سے جا ملا ہے، اس کے لیے وہ اکثر روتی ہے۔ آدمی آدمی کو بھی نہیں پہچان سکتا امبر جی، میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ وہ کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ بقول شاعر ستارے کھلے بازیگر ہیں، جتنے ہیں اتنے زمین پر کھڑی آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتے۔ آج بڑی مدت بعد بلکہ پہلی بار میری آتما کا کوئی آشنا ملا ہے۔ بائی گاڈ، مجھے تم اپنی اپنی سی محسوس ہونے لگی ہو۔ ویسے میں تم پر کتنا اعتماد کر سکتا ہوں جتنا اپنی ذات پر کرتے ہو، اس نے خمار آلودہ آواز میں جواب دیا۔ گو کسی پر کتاب کی طرح کھل جانا میرے پیشے اور مفاد کے لیے مہلک ہے، لیکن جی چاہتا ہے تم مجھے کھلی کتاب کی طرح پڑھو، پڑھتی رہو اور میں حرف بحرف سطر سطر ورق ورق کھلتا چلا جاؤں۔ کوئی تو بندے کا ہمراز ہونا چاہیے۔ تو مان لو، امبر مضبوط لہجے میں بولی، میں اس کتاب کو مقدس گیتا کی طرح پڑھوں گی اور ہمیشہ پوتر اور اونچے مقام پر رکھوں گی۔ تو سنو، میں آگے جھک کر سرسراتی آواز میں بولا، میں وہ نہیں ہوں جو ماریا اور تم سمجھتی ہو۔ کیا؟ امبر نے ایک دم گردن پوری موڑ دی۔ پھر بی ایزی پلیز، آگے کھائی ہے۔ اس نے بمشکل لہراتی گاڑی کو سنبھالا دیا تھا۔ میں ایک ایجنسی کا سیکرٹ ایجنٹ ہوں اور ماریا کے ذریعے کیپٹن وریام تک جانے کا سفر طے کر رہا ہوں۔ آئی سی، وہ آواز کھینچ کر بولی۔ اعتماد کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اعتماد کیا، میں نے راز محفوظ کر لیا۔ خوشی بھی ہوئی کہ آپ تھرڈ کلاس جذباتی نوجوان نہیں ہیں، لیکن میں ریکویسٹ کرتی ہوں، اسی اعتماد کے نام کی بھیک مانگتی ہوں، ماریا سے اس کی محبت اور خوشی نہ چھینیے گا۔ یو آر گریٹ، ویری گریٹ گرل۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو میرے ہاتھ کو اس کے چونکتے بدن کا جھٹکا محسوس ہوا تھا۔ تبھی میں نے جانا تھا کہ ماریا کے دوست کا بدن پوتر اور اچھوتا ہے۔ جینٹل مین، پرامس کیجئے کمار جی، اس نے کار کو ایک دم روک دیا تھا، اگر کبھی وریام سے آمنا سامنا ہو جائے تو آپ میری خاطر محبت کے جذبوں کے لیے اس سے کتراتے نکل جائیں گے۔ تو آخر مار دیا نا تم نے ایک سیکرٹ ایجنٹ کو۔ میں نے طویل سانس لی اور سیٹ سے ٹیک لگائی۔ ٹریننگ میں ہمیں خوبصورت عورت کے قرب سے بچنے کے لیے ہمیشہ کہا جاتا تھا، لیکن میں نے خوبصورتی سے مات نہیں کھائی، یہ تو کوئی اور جذبہ ہے۔ میں نے کسی کو مارا نہیں بلکہ 2 زندگیوں کو بچایا ہے۔ اس نے پلٹ کر تھوڑی سیٹ کے اوپر رکھ دی۔ زندگی دینے والا خود کبھی نہیں مرتا، ہاں جیسے بھگوان۔ میں نے مسکرا کر آنکھیں نچائیں۔ تمہاری انسان نوازی، دوستی اور زندگی سے پیار کی خاطر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری فرینڈ کی چاہت کو پورا تحفظ دوں گا۔ بھگوان تا حیات آپ کو شانت رکھے۔ اس نے پھر گاڑی چلا دی تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے مقصد کو حاصل کر کے جیسے پرسکون ہو گئے تھے، جس طرح دن بھر کوئی شخص مقاصد کی تکمیل کے لیے سخت جدوجہد کر کے کامیاب گراتا ہے اور پھر جوتوں سمیت بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ کچھ کہنے کی دونوں طرح تمنا نہ رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہم خاموش ہو گئے تھے۔ امبر نے اپنے سکون کو اور خوش اور پرخمار کرنے کے لیے سازینے کی کیس لگا دی تھی۔ وہ مغربی اور مشرقی موسیقی کے امتزاج سے ایک ایسی دھن تھی جس نے میری روح پر بھی نشے کی سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ ڈل جھیل سے ایک فرلانگ دور اس نے گاڑی روکی اور ہم اتر کر جھیل کے اس حصے کی جانب ہولے ہولے چلنے لگے جو قدرے پرسکون تھا۔ تیرتے گر کچھ ٹھہراؤ کے انداز میں ڈول رہے تھے اور کچھ ایک دوسرے سے دور اور قریب ہو رہے تھے، جس طرح ہم شانہ بشانہ چل رہے تھے، اور میں جانتا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، کہ مجھے بہر طور اس سے بچھڑنا اور اپنے ساتھیوں کے قریب ہونے کا کوئی راستہ تلاش کرنا تھا۔ میں حسین چہروں اور گدرائے جسموں کے نظارے کے لیے گھر اور پہلے سے طے شدہ مستقبل کے پروگرام سے دور نہیں ہوا تھا۔ میرے سامنے ایک اہم مقصد تھا، مجھے آزادی کی روشنی صبح کے لیے کٹھن تاریک راہوں پر مسلسل چلنا تھا۔ میرے اندر ایک اطمینان تھا، کامرانی کی خوشی تھی۔ میں نے ماریا کے ذریعے کسی بڑے ہدف کو تو نشانہ نہیں بنایا تھا، لیکن اس کے قریب آ کر اسے تلاش کیا تھا، اسے وہ راستہ دکھایا تھا
جو عزت اور آزادی کی منزل کا تھا، میں نے ایک مضبوط اور بااثر باپ کی بیٹی کو اپنے قافلے میں شامل کر لیا تھا۔ کسی مشکل گھڑی کے لیے امبر جیسی لڑکی کا اعتماد بھی مجھے مل گیا تھا۔ مجموعی طور پر میرا مشن کامیاب رہا تھا۔ چلتی پھرتی کینٹین سے پلاسٹک مگوں میں امبر چائے اور پاپڑ لے آئی تھی۔ ہم نے بھی چلتے پھرتے چائے پی۔ پاپڑ ایک تھا۔ امبر دانتوں سے کاٹ کر میری جانب بڑھاتی اور میں جھک کر جب منہ مارتا تو امبر کھنک اٹھتی تھی۔ کیسی عجیب بات ہے، وہ مگ سے سپ لے کر بولی۔ کل اس وقت ہم اجنبی تھے اور آج یوں لگتا ہے جیسے جنم جنم سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے یہاں پہنچے ہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں تمہیں چاہنے لگی ہوں تو یہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہوگی، مگر یہ عجیب حادثہ ہو چکا ہے۔ مجھے عام سی چھچوری لڑکی نہ سمجھنا کمار، میں دل کی بات روک نہیں سکی۔ بات تو میرے دل میں بھی مچل رہی تھی۔ میں نے ایک پتھر کو ٹھوکر ماری اور پتھر اچھلتا ہوا پانی میں جا گرا، لیکن میں مرد ہوں، اکھڑ اور مضبوط، اس لیے میں ضبط کیے ہوئے تھا اور پہل تم نے کر دی۔ امبر کے چہرے پر ایک دم رنگین بہار نکھر آئی، مگر خوشی جیسا دکھ ہے میرے اندر۔ میں پیشے کا قیدی ہوں۔ محبت کی خوشبو جسے بلائے گی تو نہ جانے میں کس مشن کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہوں گا۔ ڈر ہے خوشبو انتظار نہ کر سکے گی، روٹھ جائے گی۔ نہیں کمار، وہ محبوبانہ انداز میں دیکھ کر بولی، خوشبو 7 پردوں میں بند رہا کرے گی، اور جب تمہارے قدموں کی چاپ سنائی دے گی تو سارے پردے ہٹ جایا کریں گے۔ وعدہ؟ میں نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے میری ہتھیلی پر کھلے پھولوں جیسے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ میرا شکریہ بھی تڑپ رہا ہے میرے لبوں پر۔ اس نے چہرہ جھکا کر اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے بھی وہی رسم ادا کی تھی۔ فرض خوش تھا لیکن انسان اندر سے کاٹ رہا تھا۔ جھوٹ اور ریاکاری کا کھیل میرے مشن کے لیے سود مند تھا، لیکن بحیثیت انسان میں دکھی ہو گیا تھا۔ ایک مخلص سی لڑکی کے دل میں محبت کا نہیں بلکہ زہر کا بیج میں بو رہا تھا، جو پھوٹ کر اس کی نس نس میں انتظار کا زہر گھولنے لگا تھا۔